بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 چیزیں کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 بہن بھائی، نمبر 3 سچا دوست، نمبر 4 نیک بیوی، نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور نمبر 6 عزیز رشتہ دار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والے حاکم کو، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، نمبر 4 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اس پر جدا ہوئے، نمبر 5 ایسا شخص جس کو کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا ہو لیکن اس نے یہ جواب دیا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، نمبر 7 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی 12 برکات۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3 اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 4 اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 5 اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ نمبر 6 دعا سے پہلے درود شریف دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ نمبر 7 درود شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ نمبر 8 درود شریف گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ نمبر 9 درود شریف کے ذریعے اللہ تعالی بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10 درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ نمبر 11 درود شریف تنگ دست کے لیے صدقے کا قائم مقام ہے۔ نمبر 12 درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شریف کے چند ضروری آداب۔ نمبر 1 قبلہ کی طرف تھوکنا کیسا ہے؟ قبلہ شریف ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ اس طرف منہ کر کے تھوکنا، بلغم پھینکنا ناجائز اور گناہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن اسے اس انداز میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تھوک اس کے منہ پر ہوگا۔ آپ لوگ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان کی ساری زندگی کی تھوک، بلغم وغیرہ اس کے منہ پر ڈال دے جائے تو وہ کیسا لگ رہا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رسوا کن عذاب ہوگا۔ نمبر 2 قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب پشت کرنے اور رخ کرنے دونوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلا جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پشت، بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پشت رکھو۔ نمبر 3 دوران غسل قبلہ کی طرف بیٹھنا۔ اگر غسل کے دوران سطر چھپا ہو تو قبلہ رخ ہونے یا قبلہ کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر برہنہ حالت میں غسل کیا جائے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے تو دوران غسل بھی قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 4 قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا۔ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا خلاف آداب ہے۔
اگر بلا عذر قصدن واردتاً ایسا کیا جائے تو مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے تو قصدن کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں پھیلانے والے کی گواہی تک کو قبول نہیں کیا، جبکہ گواہی صرف اسی عمل کے ارتکاب سے مردود ہوتی ہے جو عمل فسق دائرے میں داخل ہوتا ہو۔ یاد رہے کہ اگر کسی کی نیت بے ادبی نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ خلاف ادب ہوگا۔